وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور انہوں نے مال دیا علی حبہ، علی آتا خلاف کے لیے، مال کی محبت کے باوجود، اس کو ایک ثقیل اردو میں ہم علی الرغم بھی کہتے ہیں، علی الرغم کسی شے کے ہوتے ہوئے، ڈسپائٹ سم تھنگ، اگرچہ مال محبوب ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اللہ انسان کی سرشت کے اندر مال کی محبت ڈال دی گئی، لیکن یہ کہ یہ مال محبوب ہونے کے باوجود انسان اسے خرچ کر سکے، کس کے لیے؟ آت المال علی حبہ ذوی القربى، قرابت داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ اب پہلا نقطہ لوڈ کرنے کا جو ہے اور جو اہم ترین ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، موضوع کے اعتبار سے ترتیب بدل جاتی ہے۔ اگر موضوع یہ ہو کہ ارکان اسلام کیا ہے، تو سب سے پہلے کلمہ شہادت، ایمان کا لفظ اس میں نہیں آتا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اس کے فوراً بعد اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، فوراً بعد۔ یہ کیوں ہے؟ اراکین اسلام یہی ہے، ارکان اسلام یہی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی معاشرے کے اندر اس کی جو ہمیں تنظیم کرنی ہے، آرگنائز کرنا ہے، اس میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ۔ لیکن یہاں بحث ہے نیکی کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کو بعد میں لے گئے، اور پہلے آ رہی ہے انسانی ہمدردی۔ انسان اپنا مال خرچ کر سکے، قرابت داروں، رشتہ داروں کو، ان میں سے جو غریب ہیں ان کی مدد کرے، یتیم جو بے سہارا رہ گئے ہیں، جن کے والد فوت ہو گئے ہیں، اب ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، والمساکین، یہ جو مسکنہ کہتے ہیں، کم ہمتی، بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ بظاہر اچھے نظر آ رہے ہیں، اچھے بھلے ہیں، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، لیکن جسے ہم نیورستھینیا کہتے ہیں، وہ اعصابی کمزوری ایسی ہوتی ہے، کم ہمتی طاری ہو جاتی ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ مساکین ہیں، محتاج، خود کفیل نہیں ہو پا رہے، اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے، وابن السبیل اور مسافر، اس لیے کہ مسافرت میں یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں اچھا بھلا ہے، اب آج کل تو آپ کو معلوم ہے ٹریولر سیکس بھی ہیں اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے، پہلے تو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور راستے میں جو پونجی لے کر آدمی چلا ہے، فرض کیجئے چوری ہو گئی، تو اب تو وہ بالکل بے یار و مددگار ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی قرض نہیں لے سکتا، کسی سے مانگ سکتا، تو سائل کے لیے ہو سکتا ہے جو مبن سبیل ہے کہ پھر وہ جو ہے ایسی حالت میں آ جائے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہو، وہ سائلین مانگنے والے۔ اس ضمن میں قرآن مجید نے اور حدیث نے اور حضور کی سنت و سیرت نے ایک بڑا عجیب ایک اعتدال والی روش ہمیں سکھائی ہے۔ سوال کی مذمت ہے، مت مانگو کسی سے کچھ، جو کچھ مانگنا اللہ سے مانگو، مانگو اللہ سے، انسانوں سے مت مانگو۔ مانگنے والا اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرتا ہے جس سے مانگ رہا ہے، مجھے دیجئے کچھ، عزت نفس تو یہاں رکھی ہے نا، گئی، تم اپنی عزت نفس کا دھیلا نہ کراؤ، جو مانگنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر جوتے باندھنے کا فیتا جو ہے وہ تمہیں چاہیے، اللہ سے مانگو۔ اب یہ اللہ کا معاملہ کس ذریعے سے پہنچا دے، کس کے دل میں ڈال دے، کیا شکل پیدا کر دے، تمام اسباب جو ہیں عالم کے وہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، کون سے سبب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ تمہاری ضرورت پوری کرا دے، یہ اس پر چھوڑو، مانگو اللہ سے، انسانوں کے سامنے دستے سوال دراز مت کرو۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی اپنی ہتھیلی آپ کے سامنے کر ہی دے تو اسے ٹھوکر مت مارو، اس نے عزت نفس جو ہے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب تمہاری مروت، تمہاری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اما السائل فلا تنہر، اب انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی ہے۔ اگرچہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں جو پروفیشن بن گیا بیگری کا، اس میں بسا اوقات جو ہے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی اگر مدد کی جائے، اب کیا ہے، وہ آپ نے 1 روپیہ دے دیا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید بہت بڑا، میں نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی، روپیہ دے دیا،
لیکن یہ تو اصل میں انسٹیٹیوشن آف بیگری کو آپ نے سپورٹ کیا. لیکن یہاں بھی آپ معذرت کریں، کچھ بھی کریں، کسی طریقے سے آپ اگر نہیں دینا چاہتے ہیں نہ دیں، ٹھیک ہے، لیکن ڈانٹنے کا آپ کو حق نہیں ہے، جھڑکنے کا آپ کو حق نہیں. اما السائل فلا تنہر، بلکہ یہ بھی آیا ایک حدیث میں کہ تم دو، کچھ نہ کچھ دو، سائل کا ہاتھ خالی نہ لوٹاؤ. یہاں تک ایک حدیث میں الفاظ ہیں سائل کو ضرور دو، خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آیا ہو. گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والا جو ہے وہ تو صاحب عزت، صاحب حیثیت انسان ہوتا تھا نا. گھوڑا تو عرب میں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا. اونٹ تو کہہ سکتے ہیں آپ کے بہت عام تھا، بھیڑیں بکریاں عام تھیں. گھوڑا جو ہے وہ تو کسی صاحب ثروت انسان کے پاس ہی ہوتا تھا، صاحب حیثیت. تو گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے، لیکن تمہیں کیا معلوم اندرونی طور پر اس کی کیا کیفیت ہے، کیا اس کے اوپر بپتا پڑ گئی ہے، کون سے صورتحال سے وہ اچانک دو چار ہو گیا ہے. لہذا دے سکتے ہو تو دو، لیکن یہ کہ نہیں دے سکتے تو معذرت، قول معروف یہ کہو اور نرم انداز میں ان سے معذرت کرو. تو فرمایا وفر رقاب، اور آخری شے کیا ہے؟ گردنوں کے چھڑانے میں. گردنوں کا چھڑانا پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ غلاموں کا آزاد کر دینا. کہیں غلام ہے بیچارہ، آپ نے اپنے پیسوں سے خریدا اور آزاد کر دیا. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد غلاموں اور کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دیا، جن میں سب سے بڑا نام حضرت بلال کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو فقیہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئی جو ہیں وہ کنیزیں تھیں جن کو کہ خریدا ہے، آزاد کیا. یہ پھر رقاب، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، گویا کہ اس کی گردن پھنسی ہوئی تھی شکنجے میں، غلامی کے شکنجے میں تھی اور آپ نے چھڑا دیا. آج کا معاملہ کیا ہے؟ غلامی کی تو اس شکل میں نہیں ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کاروباری شخص کسی قرض کے چکر میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ پوری کوشش کرنے کے باوجود نہیں نکل پا رہا، جتنے ہاتھ پاؤں مار رہا اور پھنس رہا ہے. اب ایسے شخص کے لیے ایک مدد تو یہ ہے کہ آپ اسے کچھ نہ کچھ پیس میل کو گزارے کے لیے ماہانہ جو ہے اسے کوئی مدد کرتے رہے. یہ بھی ایک صورت ہے، کیونکہ وہ اس وقت پھنسا ہوا ہے، کمائی نہیں کر پا رہا، اس کی کوئی آمدنی نہیں ہے، لہذا سسٹیننس کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو دو. ایک یہ ہے کہ کوئی لمپ سم قسم کی بڑی امداد کی جائے تاکہ ایک دفعہ وہ قرضے سے نجات پا جائے، تاکہ اثر نو اپنی معاش کی زندگی کا آغاز کر سکے. وہ اس لائن پر آ جائے، زیرو لائن پر، کہ کوئی مائنس بات اب نہیں ہے، اب کھڑا ہوا ہے آدمی اپنی جگہ پر، اب وہ اپنی معاشی زندگی کو اثر نو استوار کر سکتا ہے. تو یہ میں نے ان چھ جو ہیں ان کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی. اب جو اصل سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے مظاہر جو ہے نیکی کے، ایک ہے نیکی کی روح، وہ تو ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. نیکی کے لیے ایک معتدل ماڈل وہ ہے رسالت کے ذریعے سے. نیکی کا یہ جذبہ جن اعمال کی شکل میں سامنے آتا ہے، ظاہر بات ہے کہ لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی. کوئی بھی لطیف شے ہے، اسے دنیا میں ظاہر ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی مٹیریل، اس کا غلاف جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اسے دیکھ نہیں سکتے. تو یہ لطافت جو ہے اندر ایمان کی، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، یہ اعمال کی شکل میں ظاہر آئے گی. ان اعمال میں اولین عمل جو ہے وہ انسانی ہمدردی کا عمل ہے. نماز بھی بعد میں ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا. لیکن یہ کہ اولین شے جو ہے خدمت خلق اور انسانی ہمدردی. وہ جو ایک شعر ہے بہت پامال ہے، سب لوگ جو ہیں ان کو یاد بھی ہوگا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قروبیاں. یہ انسان کے اندر اگر درد نہیں ہے، ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ تو گویا کہ کل کی کل نیکی سے محروم ہو گیا، خیر سے محروم ہو گیا. کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ کا دل پسیجتا نہیں ہے، آپ کے دل میں رقیق کسے کہتے ہیں؟ پتلا، رقیق مادہ پتلا، رقت قلب، دل میں نرمی پیدا ہو جائے. دل میں نرمی اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر جان لیجئے، میں ایک بہت سخت بات کہنے لگا ہوں، ایک شخص عالم ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے،
فقیہ ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا مادہ اس کے دل میں نہیں ہے۔ بات سمجھ لیا آپ نے پوری؟ یہ ہے ترتیب کے اندر مضمر۔ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ پہلے آ رہا ہے۔